کہ یمن سے حضرت علی بھی جانور لائے، یہ کہ ریاست کے امیر کی حیثیت سے آپ ذبح کر رہے ہیں، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیا، اور یہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ 63 اپنے ہاتھ سے اور باقی پھر صحابہ ہیں۔ ہم تو غالباً ایک بھی نہیں کرنے کی ہمت پاتے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جانور ذبح کیے آخری، آپ ہدی کے جانور ساتھ لے کے آئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے آئے تو آپ نے یک بیک لوگ عمرہ کر چکے تھے، تو یہ کہا کہ جو کوئی ہدی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آیا وہ احرام کھول دے۔ میں بھی اگر ہدی کے جانور ساتھ لے کر نہ آیا ہوتا اور مجھے یہ بات پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قران کی قسم جو پہلے سے لوگوں کے اندر تھی، الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر، الفاظ سے یہی بات ہے۔ یہ الفاظ اس مشہور روایت میں آئے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کی پوری تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اس روایت کو کم و بیش حدیث کے تمام مجموعے میں نقل کیا گیا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے اوپر ابن حزم نے بہت اچھی بحثیں بھی کی ہیں المحلہ میں۔ تاہم جو میں اصولی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور تحقیق طلب۔ حج کی یہ تیسری قسم کیا باقی رہ گئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے ختم ہو گئی؟ یعنی الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو وہ کم و بیش یہی ہے کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بھی تمتع کا احرام پا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے سے روایات رہی ہیں عربوں کے ہاں، ان میں یہ قران کی روایت بھی تھی، لیکن جس طرح دوسری کچھ چیزیں ختم کر دی گئیں یا کچھ بدعات کا ازالہ کر دیا گیا، اسی طریقے سے قرآن کو بھی ان روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ختم۔ میں اس سے متعلق ابھی کوئی حتمی بات عرض نہیں کرتا، یعنی یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن سے متعلق یہ الجھن پیدا ہوتی ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، تحقیق کا موضوع ہے، یہ جاننا چاہیے۔ بہرحال عام طور پر لوگ تمتعی کا احرام باندھتے ہیں اور اس میں کیونکہ سہولت ہوتی ہے یہ بھی بات ہے۔ حدیث کے جانور بھی اب ساتھ لے کر جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے قرآن تو کم و بیش عملاً ختم ہو چکا ہے، لیکن کیا فی الواقع یہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو ختم کیا، اس سے متعلق جو بحث پیدا ہوتی ہے میں نے وہ آپ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب روانہ ہوتے ہیں۔ اللہم لبیک عمرتن کے الفاظ میں نیت کرتے ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت حج کی مخصوص عبادت میں تلبیہ کے آغاز، سفر پر روانگی کا اعلان، یہ تنہا نیت نہیں ہے، اس لیے اس پر وہ بحث پیدا ہی نہیں کی جا سکتی کہ عام طور پر نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو یہاں ہم بلند آواز سے کیوں کریں۔ علت میں نے اس کی بیان کر دی ہے، باقی بلند آوازی سے کی جائے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حاجی کا ترانہ اس کے بعد مجھے یہاں تک یاد پڑ رہا ہے، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب پھر آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد وہ شاندار دعا پڑھتا ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ وہ خود اس کے لیے بھی اور اس صورتحال کے لیے بھی ایک بہترین تعبیر، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی تلبیہ جاری رہتا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی کہتے ہوئے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ حجر اسود کے محاذات میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی بیت اللہ کی عمارت چوکور عمارت ہے، اس کے ایک کونے پر حجر اسود نصب ہے، آپ اس کے بالکل سامنے پہنچ جاتے ہیں برابر۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے طواف شروع، اس کے محاذات میں پہنچ جانے کے بعد تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ اختلافات ہیں روایات میں، صحابہ کرام سے بھی کچھ اختلافات مذکور ہیں، لیکن ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حجر اسود کے محاذات میں پہنچ کر ہی تلبیہ کو موقوف کرنا فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہی چیز اس پوری حکمت کے مطابق
آپ اللہ کے گھر میں حاضری کا اعلان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہو، میں حاضر، پروردگار میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اب اس کے ایک مقام تو وہ تھا کہ آپ داخل ہوتے ہی منقطع کر دیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ کیا جگہ ہے کہ جس کے بعد آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس میں 2 لمحوں کے لیے رک کے یہ دیکھیے کہ جس بیت اللہ کو اب آپ دیکھتے ہیں اور جس مسجد حرام کو اب آپ دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ کیا؟ یعنی بیت اللہ جہاں بنا ہوا ہے، اللہ کا گھر جس کو آپ کہتے ہیں، جو چوکور عمارت ہے جس پر سیاہ غلاف پڑا ہوتا ہے اور جس کی جانب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ عمارت تو بے شک انہی بنیادوں پر کھڑی ہے جو بنیادیں حضرت ابراہیم نے اس کے لیے متعین کی۔ اس عمارت کی تعمیر کی تاریخ یہ ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے، روایات میں بھی بیان ہوا ہے بہت کچھ، کہ اللہ کے فرشتوں نے اس جگہ کو متعین کیا۔ آدم علیہ السلام نے یہاں پر ایک ٹیلا تھا جس کے گرد طواف کیا، لیکن ان روایات میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ہو کر ثابت ہو یا قرآن مجید کے کسی اشارے سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ بس یہ تاریخی روایات، اور ان سے متعلق وہی اصول صحیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ اگر یہ قرآن مجید کے یا آپ کی سنت ثابتہ کے یا عقل عام کے کسی اصول سے نہ ٹکراتی ہوں تو لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ ان کی تائید کرتے ہیں نہ ان کی تردید کرتے ہیں، ایک تاریخی روایت کے طور پر ان کو بیان کیا جائے۔ تاہم یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ اس کو ایک گھر کی حیثیت سے حضرت ابراہیم نے بنایا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات روایات میں بیان ہوئی ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آ گیا اور جس رسول نے اس پر حجت تمام کی اس کو کوئی دارالہجرت میسر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ پھر ان کو یہیں دے، آپ جائیے اور وہاں جا کر آپ کو۔ حضرت ابراہیم بھی کسی اصول پر اپنی قوم سے اپنا معاملہ ختم کرنے کے بعد یہاں بھیجے گئے۔ ان کا یہ قول قرآن مجید میں نقل بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دینے کے بعد ان کو یہ کہہ دیا کہ اب میں تم سے بری ہوں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے پروردگار کی راہ لے رہا ہوں، وہی مجھے اب پہنچائے گا۔ اس زمانے میں سیہدین یہ کہنا پڑتا ہوگا، اس لیے کہ اب بھی پہنچنا آسان نہیں ہے، اس زمانے میں پہنچنے کی نوعیت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ بھی دکھائی، پہنچایا بھی، اور پھر اسماعیل کو یہاں آباد کرنے کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر ڈالی۔ وہ وادی ابراہیم ہے، وہاں تو واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز آپ جیسے کہ آگے چل کر میں بیان کروں گا ابراہیم اس وقت علیہ السلام، اس میں کوئی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا وہاں اور روایات کے اعتبار سے کوئی شخصیت نظر نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہیں کہ جن کی تمام تر روایات اب حج بن گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کو جو کچھ ثابت ہے وہ وہیں ختم۔ اب اس کی حکمت کیا ہے اس سے متعلق میں نے اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم نے اس کی بنیادیں اٹھائی، یہ بالکل ثابت۔ حضرت ابراہیم نے جب اس کی بنیادیں اٹھائی ہیں تو بس آپ یہ سمجھیے کہ ایک آدمی اگر تعمیر کرنا چاہے تو یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر جہاں تک تعمیر کرے گا اپنے قد کے لحاظ سے کرے گا، اس کے بعد کوئی ایک بھاری پتھر نیچے رکھ کے اس حد تک پہنچ سکے گا، بس اتنا بلند۔ اب آپ یہ جو عمارت دیکھتے ہیں اس کی بلندی حضرت ابراہیم کو بتائیے کیسا ہے، یعنی وہ بنیادیں، وہ بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ بنیادوں کی نوعیت کیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اتنا ہی اس کو تعمیر کیا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اس پر چھت نہیں ڈالی تھی، یعنی بس ایک 4 دیواری انہوں نے بنا دی، اور اس سے یہ متعین ہو گیا کہ کعبۃ اللہ یہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب گویا یہ متعین ہو گیا کہ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف آپ نماز بھی منہ کر کے پڑھیں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے اور دوسرے مناسک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے
ایک سیلاب کے نتیجے میں بیت اللہ کی عمارت گر گئی. عام تاریخ کی کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قریش حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس جھگڑے کو اب ہم اس آدمی پر چھوڑتے ہیں جو کل سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا. اتفاقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہوئے، اور پھر آپ نے ایک چادر میں رکھ کر ان سے کہا کہ اٹھا کر لے جائیے، اور خود آپ نے اس کو. یہ وہی واقعہ ہے کہ جس پہ. اور سیلابوں کے معاملے میں تو یہ ہے کہ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑی دیر پہلے یہ سیلاب ہے، جس کے بعد قریش کو اسے تعمیر کرنا پڑا. اس کا ذکر تاریخ میں ہے. میں نے حضرتی کی اخبار مکہ میں سیلابوں کو جب گنا تو میں حیران رہ گیا کہ 1935 تک 72 مرتبہ اس میں سیلاب ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا معاملات کرتے رہتے. وہ بالکل پیالے کی طرح ہے. اب تو کچھ پہاڑوں میں منفذ بن گئے ہیں، سڑکیں نکل آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں تھی. موسلا دھار بارش اگر ہو تو پھر وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر پہلے مرحلے میں تو پانی گرتا چلا جائے گا، اور جس کو اب بسفلا کا علاقہ کہتے ہیں وہاں بھٹکا جائے گا. جو اس کے جغرافیے سے واقفیت رکھتے ہیں لوگ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر بسفلا کا اپنا پانی بھی ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی رہی ہے کہ پانی اس کے اندر چلا گیا اور دیواریں بھی گر گئیں. یہ صورت ہے. اسی طریقے سے اس کی عمارت قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کی تعمیر کریں گے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ قریش نے یہ کہا کہ ہم اس پر کوئی حرام کی کمائی استعمال، اس گھر کو ہم حلال کی کمائی سے بنائیں گے. اور یہ بھی انہوں نے طے کر لیا کہ اب اس پر چھت ڈال دی جائے گی اور دروازہ لگا دیا جائے گا. یہ طے کر، اس لیے کہ اس میں ظاہر ہے کہ صفائی کرنے میں دوسرے معاملات میں زحمت پیش آتی ہوگی. اس زمانے میں اس کے خزانے کو رکھنے کے لیے بھی لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، سونا چاندی دوسری بہت سی چیزیں. تو اس کے اندر پہلے ایک گڑھا ہوتا تھا، کنواں کہہ لیجیے، اس میں سب کچھ ڈال دیا جاتا تھا اور اس کو ڈھانپ دیتے تھے، باقی کھلا ہی ہوتا تھا. تو قریش نے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر اس کی تعمیر کرنے کے لیے جب اپنے پیسے ویسے کا حساب کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ممکن نہیں، یعنی حلال کمائی سے اس کی تعمیر پوری نہیں. اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جیسے میرے سامنے یہ میز پڑی ہوئی ہے، بالکل کم و بیش مستطیل صورتی میں حضرت ابراہیم کی بنیاد، یعنی بالکل چاروں ضلع برابر نہیں تھے بلکہ مستطیل صورتی میں آپ سمجھ لیجیے اسی میز کی طرح. بہت اندازہ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پورا تو نہیں تعمیر کر سکتے، ہم اس کو 2/3 تعمیر کریں. یعنی اس جانب سے 1/3 جگہ خالی چھوڑ دی انہوں نے، اور 2/3 جگہ کے اوپر انہوں نے تعمیر کیا. اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا نا کہ عمارت کے ضلع کم و بیش برابر ہوگا، لیکن 1/3 جگہ اس مستطیل میں جو حضرت ابراہیم کی عمارتوں میں دکھا لی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ بات بھی بیان ہوئی ہے. یا اب آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے کعبے کو، یہ جانتے ہیں کہ اس کا دروازہ ایسے نہیں ہے ہمارے آپ کے گھر کے دروازے یا مسجدوں کے دروازے ہوتے ہیں، بلکہ وہ کافی اونچا لگا ہوا ہے. یعنی کہ دہلیز آپ ایسے اوپر ہاتھ کریں تو آپ کا ہاتھ وہاں تک پہنچے. تو حضور نے یہ بھی کہا کہ یہ حضرات یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کی دہلیز زمین پر رکھ دی تو جس کا جی چاہے گا اندر چلا جائے گا. ہم خیال اس کے متولی ہیں، جس کو چاہیں گے اندر جانے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے اس کی دہلیز اونچی کر دی. یہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایات میں بیان ہوا. جب انہوں نے تعمیر کیا اس کو تو دہلیز بھی انہوں نے اونچی کر دی. اور تاریخ کی روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن قبائل سے ان کی لڑائی یا جھگڑا ہوتا تھا وہ بعض اوقات بیٹھ جاتے اوپر اور کہتے کہ آئیے تشریف لائیے کعبے میں، آپ کوئی اندر جانا چاہتا اور جب آدمی اوپر جا گرا دیتے، اور یہ کہتے کہ اللہ ہی نے آپ کو کہا. یعنی جاہلیت کے زمانے میں یہ چیزیں بھی تاریخ میں بیان ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اس کی مطابقت بھی ہے. اور قریش میں بہرحال ہر طرح کے لوگ تھے، اس طرح کا کوئی کام کر ڈالتے ہوں تو بعید بھی نہیں ہے ان سے. اونچی عمارت بنی، چھت بھی انہوں نے ڈال دی. چھت ڈالنے کے لیے انہوں نے وہ تختے استعمال کیے
جو ان کو سمندر کے کنارے ایک جہاز کے ٹوٹ جانے سے ملے۔ یہ اللہ کے گھر کی تعریف۔ حلال کی کمائی سے عمارت پوری نہیں بنتی، 2/3 کے قریب تعمیر اٹھائی انہوں نے، اور جو جہاز کے تختے لائے گئے تھے انہیں کو انہوں نے چھت پر ڈالا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری تعمیر جب انہوں نے پتھروں سے کیا تو درمیان درمیان میں کچھ لکڑی کے ستون بھی غالباً عمارت کو پختہ کرنے، یا پتھر کیونکہ پوری طرح کھڑے نہیں جا سکتے ہوں گے اس زمانے میں، تو اس کو سہارا دینے کے لیے لگا دیے گئے تھے مختلف جگہوں۔ یہ تعمیر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کے خلاف کی بھی ایک تاریخ ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم کے بعد تو بس عمارت ہی ہوا کرتی تھی، بعد میں لوگوں نے آ کے تو کچھ ایسے منت ماننے کے لیے چادر ڈال دی اپنی کو، اس طرح کر دیا ہے، ایسی چادریں اس پر بھی پڑنے لگی۔ پھر لوگوں کے پاس کچھ رفاہیت کے آثار نمودار ہوئے تو وہ بڑے بڑے غلاف بھی بنا کے لانے لگ گئے، اور اس میں بھی یہ تھا کہ آپ لے آئیے، آپ چڑھا دیجیے۔ ایسے ہمارے یہاں لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، میں لے آؤں میں نے چڑھا دیا، اہل یمن آئے انہوں نے چڑھا دیا، 5 5 7 7 10 10 پڑے رہتے تھے اس کے اوپر۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اسی طرح تھا، لیکن جس جگہ روایت میں حضور نے یہ بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے قریش نے اسے بنایا تھا، اسی میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلے۔ حضرت عائشہ کو خطاب کر کے آپ نے کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں، اگر مجھے موقع ملتا تو میں اس کو ابراہیمی بنیاد پر تعمیر بھی کر دیتا، اور اس میں 2 جانب دروازہ لگا دیتا، دروازہ نیچا کر کے 2 جانب لگا دیتا، لوگ اس جانب سے جاتے اور ادھر سے وہ اندر سے ہو کر نکل جاتے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمائی، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہ نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی نہیں کیا، حضرت عثمان نے بھی نہیں کیا، حضرت علی نے بھی نہیں کیا۔ جس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکے پر قبضہ کر لیا تھا اور یزید کی حکومت سے بغاوت کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر دی تھی، اس زمانے میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو پر عمل کریں۔ اس فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ تو ویسے بھی ظاہر کرتے رہتے تھے، لیکن اس کی ایک خاص تقریب یہ پیدا ہوئی کہ کوہ ابو قبیس جو بالکل صاف پہاڑ، یعنی آپ حرم میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس یہ سمجھیے کہ ایسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی چوٹی پر جو یزید کے کمانڈر تھے انہوں نے آ کر اپنی توپیں وغیرہ منجنیقیں اس زمانے کی تھیں وہ نصب کی ہوئی تھی، اور عبداللہ بن زبیر حرم میں پناہ لیے ہوئے، وہاں سے گولہ باری ہوتی تھی۔ عام طور پر خیر یہ روایت بھی بیان ہوئی ہے کہ اسی گولہ باری سے کہیں آگ لگ گئی، لیکن تاریخی روایت کی جب میں نے بہت تنقید کی تو معلوم ہے کہ نہیں، یوں نہیں ہوا۔ یہ کہ چونکہ وہاں جو لوگ مقیم تھے حرم میں، انہی میں سے کچھ لوگوں نے کھانا وانا پکانے کے لیے صحن میں آگ جلائی، آگ کی کوئی چنگاری غلاف پر جا پڑی، آگ اس سے یعنی گولہ باری سے آگ لگنے کی روایات تو حسب سابق بنو امیہ کو بدنام کرنے کی۔ اور چونکہ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم کچھ بنیادی طور پر ان کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اگر قانون کی حدود میں بھی کوئی کارروائی کریں تو اس پر لازماً طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ طرح حال ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں نے حرم پر قبضہ کر لیا تھا اور سعودی حکومت نے ان کو مار مار کے ان کا بھکس نکال دیا تو اس کارروائی کی غلطی انہیں واضح نہیں۔ اگر اس زمانے کی حکومت کے مقابلے میں کوئی بغاوت کرے گا تو وہ بھی گھر میں نہیں بیٹھی رہے گی، بہرحال باغیوں کو نکالے گی، کارروائی کرے گی بھی، اس کے لیے شریعت میں احکام بھی موجود ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے اس پر۔ اس وقت میں عرض نہیں کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر کا اقدام صحیح تھا یا ان کا اقدام صحیح تھا، اصل بات یہ ہے کہ یہ قانونی بات ہے، جس حکومت کے خلاف بھی کوئی شخص بغاوت کرے گا اس کو اسلامی قانون کی روح سے بھی اور دنیا کے مسلمہ قانون کی روح سے بھی کارروائی کا حق حاصل۔ چنانچہ وہ کارروائی ہوئی، اس کے نتیجے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا جو درمیان درمیان میں انہوں نے لکڑی کے ستون کھڑے کر دیے تھے وہ جل گئے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اس کے بعد عمارت کی کیا صورت بن گئی ہوگی۔ چنانچہ اس طریقے سے جب عمارت شکستہ ہو گئی، اس کا دروازہ بھی جل گیا، درمیان کے ستون بھی جل گئے، تو عبداللہ بن زبیر نے اعلان کر دیا کہ میں تو اب ہر حال میں اس کی تعمیر کروں۔ اس کے لیے ان کو موقع بھی میسر ہو گیا۔ اسی محاصرے کے دوران میں یزید کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کی اطلاع ملنے پر عرب کے اشراف فوجی کمانڈر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اب آپ
چلے جائیے وہاں سے احکام اگر مل جائیں تو خواہ اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ چلے گئے، چنانچہ انہوں نے اپنی حکومت کو پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے کر یہ ارادہ کیا۔ لیکن اب کون مائی کا لال تھا کہ جو کعبے کو اٹھائے؟ آسان کام تو نہیں تھا یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر شخص موجود تھے، وہ اس کے ویسے حامی نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ آپ یہ اقدام ہی غلط ہے۔ چنانچہ انہوں نے تو عبداللہ بن زبیر کو بہت کچھ سمجھایا۔ اس کے بعد جو میں آگے چل کے عرض کروں گا، ایک نصیحت کی کہ اگر یہ کام تم کرنے پر تل گئے ہو تو یہ ضرور اہتمام کر لینا، اور خود وہ مکے سے نکل مکے کے لوگوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد نکل گئی کہ یہ اب ڈھانے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اور خیال تھا لوگوں کا کہ کوئی عذاب آ جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے جب قریش نے اس کو سیلاب کے نتیجے میں گر جانے پر کھایا ہوگا، لازماً ضرورت پڑی، تو اس میں بھی روایات میں یہ آتا ہے کہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، ہم تیرے گھر کی احانت نہیں کر رہے، اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا کر رہے، ہم تو اس کی اصلاح کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو تب جا کر، اگر جو روایت تو بہت عجیب و غریب ہے جو بیان ہوئی ہے کہ ایک سانپ کعبے کے خزانے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان کو بالکل قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ پھر انہوں نے دعا کی بہت دیر تک دعا کی، تو ایک پرندہ آیا اور اس نے اٹھا کر اس سانپ کو کوہ بکویس پر پھینک۔ قطع نظر اس روایت کیجیے کہ یہ روایت کوئی حدیث کی کتابوں میں بیان نہیں ہوئی، تاریخی روایات میں سے ایک روایت ہے۔ بہرحال یہ صورت تھی کہ لوگوں کے اندر یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے جو کچھ لوگ تعمیر کے لیے مزدور اور ادھر ادھر اکٹھے کیے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے کہا وہ بھی آمادہ نہیں ہوئے۔ اب وہ خدا کا بندہ خود پھاوڑا لے کر کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اور انہوں نے خود ڈھانا شروع کر دیا۔ جب 2-4 پھاوڑے انہوں نے چلائے اور اس سے کوئی حادثہ نہیں ہوا تو لوگوں کو حوصلہ ہوا، ان کو خیال کیا کہ ان کے اقدام کی تائید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ بھی پھر آمادہ ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اٹھا دیا۔ جیسے ہی کچھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طبیعت معلوم ہوتی ہے، وہ خیر ڈھانے سے بھی نمایاں ہے، اس عمل سے بھی نمایاں ہے، اور آگے جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بھی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ وہ ڈھاتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ بنیاد نکل آئی کہ جو حضرت ابراہیم کی اپنی رکھی، یعنی بات کے ادوار میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضوری کے ابتدائی زمانے میں قریش نے اس کو بنایا تھا، تو اوپر کی عمارت تو بنتی رہتی تھی، لیکن جو زمین میں بنیاد دفن ہو گئی تھی وہ انہوں نے نکالی۔ جب وہ نکلی تو ان پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ حضرت ابراہیم نے پتھر اس طریقے سے رکھے ہیں کہ وہ جس طرح میں نے اپنی انگلیوں میں دی ہیں، اس طریقے سے ایک مقام پر انہوں نے کدال داخل کیا، اس کو ہلایا، تو یہ سبھی روایات میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ساری بنیاد ہل جاتی، یعنی اگر وہ ایک جگہ سے کسی پتھر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساری کی ساری بنیاد درگاہ برتاب ہو جاتی۔ وہ باز نہیں رہے اتنے پر، انہوں نے پتھر کو نکالنے کے لیے کدال کے اوپر پورا زور لگا دیا۔ جب انہوں نے پورا زور لگایا، نہیں، اب گویا وہ مقام تھا کہ جس پر حضرت ابراہیم کی اپنی بنیاد اب ڈھانا شروع ہو جاتی۔ ان کے پیش نظر بھی غالباً یہ ہوگا کہ میں ذرا نکال کر دیکھوں، تجسس بھی ہوتا ہے آدمی فطری طور پر، لیکن یہ بتایا جاتا ہے اور تاریخ کی سبھی کتابوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ شدید زلزلہ، اور زلزلے کے ساتھ ہی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ مکے کے لوگوں میں اتنا خوف و ہراس پیدا ہوا کہ بہت سے لوگ تو ہمت کر کے آئے، انہوں نے ان کا بازو پکڑا کہ آپ بس کر دیجئے، اور باقی پوری کی پوری آبادی اٹھ کے مینا چلی، وہاں نہیں کیوں رہا، وہ رک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بنیاد کو نہیں چھیڑا، پھر انہوں نے اس پورے کعبے کو حضرت ابراہیم کی بنیاد کے مطابق اٹھایا اور بڑا اہتمام کیا اس کے لیے، یمن سے پتھر منگوایا، معلوم نہیں کیا کیا، یعنی فرش وغیرہ کے لیے، کیونکہ جہاں تک دیواروں کے پتھر کا تعلق ہے اس میں یہ پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی کہ جس جگہ سے پہاڑ سے حضرت ابراہیم نے پتھر کھود کر نکالے تھے اس کو مقلا کہتے، وہیں سے جب اس کی تعمیر ہوتی تو نکالے جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھی جو پتھر ٹوٹ گئے تھے وہ نکلوائے، کیونکہ اب وہ زیادہ تعمیر کر رہے تھے اور پتھروں کی ضرورت پڑی ہوگی، بنا دیا انہوں نے، دروازے بھی دونوں جانب لگا دیے، یعنی جو کچھ حضور نے فرمایا تھا اس پر انہوں نے پورا عمل کر۔ اب جب یہ سب انہوں نے کر لیا تو پھر مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عافیت رہی، سب لوگ آ گئے، وہ حاکم بھی تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بنا دیا ہے، اس کے بعد امبر سے اور مشک سے دھویا اور بہت صاف کیا، یہ سب کر کے تو لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ میری اطاعت کرتے ہو تو سب لوگ تنیم چلو، مکے کے باہر جو میقات جہاں سے احرام باندھتے ہیں، اگر مکے ہی میں آپ کو
عمرہ کرنا ہو. انہوں نے کہا کہ تم سب چلو اور سارا مکہ حرام باندھ کر آئے اور آج ہم عمرہ کریں. چنانچہ لوگ اس وقت بہت خوش ہوئے. پہلے تو ڈرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ گئے، حرام باندھا، عمرہ کیا. مکے میں ایک جشن کا سامان ہوا، بہت کچھ اس میں پکایا گیا، لوگوں کو بانٹا گیا، یہ سب. بس یہ کوئی سمجھیے کہ 2 2.5 سال ہی یہ صورت رہی. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کیونکہ قتل کر دیے گئے اور امویوں کو اقتدار حاصل ہو گیا، تو عبد الملک جو اموی خلیفہ ہیں، ان کے حکم سے حجاج بن یوسف وہاں تشریف لائے. انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یہ عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر یہ احکام دیے کہ کعبے کو اس کی پرانی صورت میں بحال کر. اب یہ ایک اور تھا، لیکن بحال کرتے وقت انہوں نے یہ احتیاط کی کہ یہ دیواریں تو اسی طرح رہنے دی، چھت بھی اسی طرح کھڑی رہنے دی، اس کے نیچے ستون دے کر بس وہ حصہ جو چھوڑ دیا گیا تھا 1/3، یعنی قریش نے جس میں تعمیر نہیں کی تھی، جو گویا آپ یوں سمجھیے ایک کمرہ ہو گیا اللہ کا گھر، اس کا ایک ٹین بن گیا ہوا، تو انہوں نے اس کو خالی کیا اور خالی کر کے ایک دیوار اٹھائی اور اٹھا کر بالکل وہی اس کو صورت دے دی کہ جو قریش کے زمانے. پچھلا دروازہ بند کیا اور اس دروازے کو اتنا ہی انہوں نے اوپر، یعنی یہ کہا انہوں نے. حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگائے ہیں، یہ بھی معروف ہے، اور یہ ایک کام بھی ہے. میں نے تاریخ کی روایات میں یہ بات پڑھی ہے کہ خلیفہ عبد الملک جب خود اگلے سال حج کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کچھ تاریخ کے انداز میں یہ کہا کہ عبداللہ بن زبیر بھی نئے نئے کام کرتے ہیں. اس موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ان کے ساتھ تھے. انہوں نے یا کسی اور جلیل القدر شخصیت نے یہ کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ کام ایک حدیث کی بنیاد پر کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. تو خلیفہ عبد الملک رک گیا، انہوں نے کہا کہ کیا حدیث ہے؟ تو انہوں نے سنائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے کیا. تو کچھ دیر وہ کھڑے رہے، انہوں نے کہا کہ پھر تو افسوس، ہم کو اس کو دوبارہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے. یہ روایات. اب یہاں پر ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا چاہیے تھا؟ اگر عمل کرنا چاہیے تھا تو خود حضور نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی خیر ایک وجہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، لیکن وہ وجہ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کوئی ایسے آدمی تو نہیں تھے کہ وہ اگر کسی چیز کو کرنا چاہتے تو اس سے ڈرتے. چلیے آپ 2 لوگوں کے لیے یہ مان لیجئے کہ ان کے پیش نظر بہت اہم کام تھے، ارتاد کے فتنے کو ختم کرنا، مانعین زکوٰۃ کے فتنے کو ختم کرنا. 2 2.5 سال ان کی خلافت رہی، وہ توجہ نہیں دے. لیکن حضرت عمر، جیسے کہ آگے چل کر میں بتاؤں گا آپ کو، حضرت عمر کے زمانے میں تو ایک بہت نازک صورتحال حرم میں یہ پیدا ہو گئی کہ جو میں نے 72 سیلابوں کا ذکر کیا، ان میں سے پہلا سیلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے زمانے میں آ گیا. اور وہ سیلاب اس شان کے ساتھ آیا کہ دروازے سے اوپر تک پانی بھر گیا عمارت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب سیلاب کا پانی اترا، کوڑا کرکٹ اٹھایا، تو یہ اطلاع دی گئی کہ جناب مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ غائب ہے، بہا لے گیا سیلاب. اب کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ بڑی سراسیمگی کے عالم میں مدینہ سے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر تمام لوگوں کو ادھر ادھر پہاڑیوں میں پھیلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ مل جائے گا، تم اس کو ڈھونڈو. چنانچہ کوہ ابو قبیس کی ایک گھاٹی میں ایک مقام کے اوپر سے یہ مل گیا. جب یہ مل گیا تو خیر خدا کا شکر کیا. چنانچہ اسی بنیاد پر اس پہاڑ کو امین کہتے ہیں کہ اس نے سیلاب کے زمانے میں حجر اسود کو، مقام ابراہیم کے پتھر کو اپنے ہاں سنبھالے رکھا. یہ عرب کی قدیم روایات میں ان کی شاعری میں بھی ذکر آتا. اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں کہ مقام ابراہیم کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کرنے کے بعد پتھر کو ایک خاص جگہ پہ رکھ دیا، یعنی جیسے کہ عرب کی روایات بتاتے. اب وہاں پڑا رہا. آپ ہی دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے یہاں رکھی ہوئی ہے صحن میں، وہ ایک دن آپ صبح کو آئے تو وہاں موجود نہ ہو، اب یہ بڑا مشکل ہو جائے گا نا کہ آپ یہ متعین کریں کہ کہاں رکھی ہوئی. یہ اندازہ تو ہو سکتا ہے لیکن بالکل تعین کے ساتھ بہت مشکل ہے بتانا کہ کہاں رکھی ہوئی. یہ مسئلہ پیدا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی میری مدد کرے اس معاملے میں.
لوگ پریشان نے کہا جی اب یہ تو ہم انداز غلط ہے یہی کہیں تھا رکھا ہو، بس یہ قریب جگہ ہوگی، لیکن بالکل متعین جگہ تو بتانا مشکل ہے۔ کام کیا، ان کا یہ کام صحیح تھا یا غلط تھا؟ عبد الملک خلیفہ کے تبصرے کو دیکھنے عبد الملک خلیفہ کے تبصرے کو دیکھنے کے بعد تو غیر معلوم ہوتا ہے کام تو انہوں نے ٹھیک ہی کر دیا تھا، رہنا چاہیے تھا، لیکن میں بہت غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کام ان کا صحیح ہے۔ اس کی وجہ میں یعنی اگر اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے اصول دین کو تو یہی بات کافی ہے کہ خلفائے راشدین نے یہ کام نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام رہ گئے تھے باقی وہ سب انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کو عذر بھی پیش کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے اس لیے کوئی ہدایت آپ نے نہیں فرمائی کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو پسند فرمایا۔ اس صورت کی پسندیدگی کی بہت سی وجوہ ہیں جو بعد میں تعامل سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی اگر آپ غور کریں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں پسند فرما لیا۔ یہ جو دروازہ دونوں جانب نکالنے کی تجویز ہے یہ حضور کے ذہن میں بے شک آئی، لیکن مجھے یعنی میں یہ اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ مجھے یہ صاف احساس ہوتا ہے کہ غالباً روک دیا گیا آپ دہی کے ذریعے، بس آپ رہنے دیجیے اس کو ان طرح۔ وہ تجویز جو ہے اس پر اگر عمل کر لیا جاتا ہے تو آپ باور کیجئے جو لوگ وہاں گئے ہوئے جان سکتے ہیں کہ طواف نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے، یعنی ایک عبادت جو کعبے کے ساتھ خاص ہے اس کا نظم باقی رکھنا ممکن نہ ہوتا۔ ہر آدمی یہی کام کرتا ہے، اور جس طرح حجر اسود کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، ایک ہنگامہ کعبے کے اندر سے گزرنے والوں کا مسلسل بڑھتا رہتا، اس جانب سے بھی وہ طواف میں مداخلت کرتے، ادھر سے بھی مداخلت کرتے، یہ قطاریں لگی رہتی۔ طواف کی عبادت جس طرح حجر اسود کو چومنا جب اتنی اہم چیز قرار پا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ طواف کے آداب کا وہ خیال رکھتے، وہ ختم ہو جاتے، اور واقعہ ہے کہ صحن حرم ایک مسلسل ہنگامے، یہ تو بالکل واضح، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ جو دروازہ تھوڑا اونچا ہے اس میں بھی بڑی عافیت، اس کی علت قریش کے یہاں کچھ بھی رہی، لیکن اس میں عافیت کا پہلو یہ ہے کہ اب بھی آپ دیکھیے تو لوگوں کو یہ معلوم ہے، جیسے کہ میں آگے بتاؤں گا چل کر، کہ ملتزم کے پاس آدمی کو دیوار سے چمٹنا چاہیے، لیکن وہ اس دروازے کے کنڈے کو اور اس کے دہلیز کو پکڑتے، نیچا ہوتا تو کیا خیال آپ کا، پکڑتے سجدہ ریز ہوتے، اس طرح ایک بدعت وجود میں آ جاتی، اور اس کو روکنا کسی طریقے سے ممکن، کسی طرح بھی ممکن نہ ہوتا، اس لیے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی جگہ ٹھیک کر دیا۔ قرآن مجید پر اعراض بھی ٹھیک لگے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہی ہوا۔ اب رہ گیا یہ معاملہ کہ یہ جو ایک تہائی جگہ جس کو اب اصطلاح میں حتیم کہتے ہیں، حتیم کی اصطلاح ہمارے یہاں زیادہ معروف ہے، عرب ہجر اسماعیل کہتے ہیں، کیونکہ ان کی روایات کے مطابق یہی مقام ہے کہ جس کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے، بلکہ عبداللہ بن زبیر نے جب بنیادیں کھودی ہیں تو اس میں بھی آتا ہے کہ وہ قبر کے آثار بھی دریافت ہو گئے۔ اس سے ایک بہت ہی عمدہ بات یہ ہوئی ہے کہ کعبے کے اندر جانے سے جو افراتفری پیدا ہو سکتی تھی وہ افراتفری ختم ہو گئی، اب وہ کعبہ ہی ہے، حتیم کی وہ جو چار دیواری ہے وہ کھلی ہے اور وہ کعبہ ہی ہے۔ چنانچہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصویر یوں فرمائی کہ آپ کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ آپ کی ساری ازواج کعبے کے اندر گئی ہیں اور وہاں انہوں نے نفل پڑھے ہیں جا کے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھے، تو میرا بھی جی چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو خاندان عثمان ہے جن کے پاس کعبے کی چابی ہے، چلی جائیں، آپ کچھ خواتین ساتھ چلی گئیں، پیغام دیا آپ نے کہ ان کو کہیں کہ وہ کھول دیں، یہ رات کا وقت یعنی عشاء کی نماز کے بعد۔ کعبے کی چابی اب بھی انہیں کے خاندان کے پاس ہوتی، یہ وہی جلیل القدر چابی ہیں جن کی خاندان کے پاس یہ چابی ہوتی ہے، جن کو حضور نے چابی لے کے کھول کر کعبے کو اور پھر چابی پکڑا کر یہ کہا تھا کہ اب قیامت تک کوئی ظالم نہیں تمہاری خاندان سے چابی دے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی ظالم نے یہ اقدام کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کی اولاد ہی کے لوگ اب کھول، ان کے یہاں پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اگر حکم کرتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں کعبے کو، لیکن ابراہیمی کے زمانے سے یہ روایت رہی ہے کہ رات کے وقت کسی کے لیے کبھی نہیں کھولا، یہ روایت۔ حضور نے فرمایا میں روایات کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے، اس کو بند رہنے دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آتے ہیں یہ کہا کہ تم ادھر آؤ اور دیکھو یہ حتیم کا جو جگہ ہے یہ کعبے کا اندر ہی ہے، وہاں جا کے دو رکعت۔ اب حقیقت میں تو کعبے کے اندر ہی، اس میں لوگ دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ بھی لیتے ہیں، اس طرح سے ایک بہت بڑا
جو مفسدہ پیدا ہو سکتا تھا وہ ختم ہو گیا، کعبے کا صحن بھی بن گیا، اور اس کعبے کے اندر آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، جو سعادت آدمی کو اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ حاصل ہو، اب بھی دروازہ کھولنا کوئی آسان نہیں ہوتا اس ہجوم میں۔ تو میں ان دلائل کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو نہ گرانے کے اقدام کو صحیح سمجھتا اور عبداللہ بن زبیر کے اس اقدام کو بھی صحیح نہیں سمجھتا۔ حجاج بن یوسف نے جو اقدام کیا ہے میرے نزدیک میں نے اپنا نقطہ نظر رکھا کیا۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ساری تاریخ کا مسئلہ اصل میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ تلبیہ کو آپ اس کے محاذات ہی میں جا کے کیوں موقوف کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور میں آپ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تو آپ حرم کے دروازے میں داخل ہوں تو بند کر دیں، آ گئے نا آپ اللہ کے گھر میں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جو اب چار دیواری بنی ہوئی ہے، یا اب جو برآمدہ بنا ہوا ہے، یا اب جو دروازے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی متعین نہیں ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس کو یہاں تک بنا دیا ہے، کل کو فرض کر لیجئے کہ ضرورت پڑتی ہے اور یہ چار دیواری گرا کے اور وسیع کر دیا جاتا ہے، تو دروازہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس سے کلومیٹر ادھر لگا ہوا، اس کی کوئی تعین تو نہیں ہے نا۔ حرم کی پوری چار دیواری میں آپ اس کو پھیلاتے چلے جا سکتے ہیں، جہاں تک حرم کی حدود ہے وہاں تک اس کا پھیلاؤ جائز ہے، پھیلا دیں، پوری پوری مسجد حرم بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ وہ مقام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صورت تھی یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح کی عمارت بنی ہوئی تھی کعبے کی، لیکن باقی جہاں تک اس کے سین کا تعلق ہے، جس کو آپ مطاف کہتے ہیں، جس میں طواف کرتے ہیں، اس کے ادھر ادھر کوئی عمارت یا کوئی مسجد یا اس طرح کا برآمدہ یا صاحب آپ دیکھتے ہیں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ مقام ابراہیم جہاں ہے اس سے کوئی 2-4 فٹ ادھر تک آپ یہ سمجھیں کہ اتنی جگہ چاروں طرف خالی تھی، اور مقام ابراہیم سے کوئی 2-3 فٹ ادھر تک لوگوں کے مکانات۔ یہ جو آپ روایات میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے آئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب الفتح سے آئے، یا حضور باب العمرہ سے داخل ہوئے، یہ اصل میں آج کے زمانے کے لحاظ سے ہیں۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ سمجھیے کہ یہ وہ گلی تھی مکانوں کے اندر سے جس سے آپ داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اب بہت آتے ہیں حج و عمرہ کے لیے، تو یہ آپ حضرات اپنے مکان اٹھائیے، ذرا تھوڑی سی جگہ صاف کیجیے تاکہ چار دیواری بنائی جائے۔ لوگوں نے کہا جی ہم تو نہیں اٹھائیں گے۔ یہ کوئی یہی نہیں ہے کہ مکان کی محبت کی وجہ سے، ہر وہ کعبے کا جوار ہے۔ اس میں ایک ایسے صاحب بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ روایت شروع کی کہ رات کے وقت وہ اپنا چراغ جو گھر کا ہے وہ ایک اپنی دیوار پر رکھ دیتے تھے، اور ان کی دیوار مقام ابراہیم کے قریب بنی ہوئی تھی، مکان تھا ان کا، اور اسی سے کعبے میں روشنی ہوتی۔ بنو امیہ کے زمانے میں آ کر کہیں اس میں قندیلوں کا اور اس کا بندورنا وہی رکھتے رہے، اور اب وہ آپ اندازہ کیجیے نا کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ آپ کی دیوار گھر کی دیوار کے ساتھ مل رہی ہے، کسی کی دیوار مل رہی ہے، کسی کے گھر کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اس سین میں لوگ آبادہ نہیں ہوئے، انہوں نے بہت ہی شاندار فکرہ کہا، اور حضرت عمر ہی کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھ کو کہ کعبے کے سین میں تم نے مکان بنائے ہیں یا تمہارے سین میں کعبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں کعبہ بنوایا تم اس کے سین میں آ کے آباد ہوتے چلے گئے، اس لیے اب تشریف لے جاؤ، کوئی امکان نہیں ہے اس کا، ورنہ میں پھر اپنے طریقے سے صاف کر دوں گا۔ چنانچہ وہ جگہ صاف ہوئی، اور جگہ صاف ہو جانے کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی دیوار سی انہوں نے بنا دی۔ مسجد حرام، کعبے کو الگ رکھیے، مسجد حرام کی تعمیر کی ہے ابتدا، یہاں سے آپ سمجھ لیجیے اس کو۔ اب جو آپ اندر برآمدہ دیکھتے ہیں، جس برآمدے میں برجیاں بنی ہوئی ہیں، یہ ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے، اور باہر کی عمارت سعودی حکومت نے بنائی ہے، عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہوئی، اور یہ تھوڑا عرصہ پہلے ہوا ہے کہ اس کی تکمیل ہوئی۔ تو اس سے یہ بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ جو چیز متعین ہے وہ تو اصل میں وہ کعبہ ہی ہے۔ مسجد کی دیواریں، مسجد کا دروازہ وہ کہاں سے شروع ہو گئی، یہ چیز تو بدلتی رہے گی زمانے کے ساتھ۔ جو چیز کبھی نہیں بدل سکتی وہ بہرحال بیت اللہ کی اپنی چار دیواری ہے، اور اس میں آپ اب کہاں پہنچ کر بند کریں؟ دروازے کے اندر تو آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے آتے ہی طواف شروع کرنا ہے، تو بہترین مقام اس کا وہی ہو سکتا ہے کہ آپ حجر اسود کے بالکل مقابل پہنچ جائیں۔ تو گویا اب آپ جب حجر اسود کے بالکل مقابل پہنچ گئے تو اللہ کے گھر میں اب آپ آ گئے، اللہ کے گھر میں اب آپ آ گئے، تب کل بھی اب موقوف ہو جانا۔ یہ ساری دراز نفسی مجھے اس لیے کرنی پڑی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تلبیہ کو موقوف کرنے کے معاملے میں جو روایات کا اختلاف ہے بہت زیادہ، یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ آپ حدود حرم میں داخل ہو کے کر دیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو کے کر دیں، اور میں نے جو اپنا اطمینان اس پر ظاہر کیا کہ میرے نزدیک حضور سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور یہ چیز خود غور کیا جائے تو مبنی بر حکمت بھی ہے کہ تلبیہ کو موقوف محاذات حجر اسود ہی میں جا کے ہونا چاہیے، حجر اسود کے بالکل بالمقابل جا کر اب اس کو موقوف کرنا۔
मेरा ख्याल ये है कि आज इतनी गुफ्तगू काफी है। कूलो कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। इस पहलू तो ये है, इससे आप समझ सकते हैं कि किराया मकान में और सूद में क्या फर्क है। यानी सूद में आप दो चीजों का मुतालबा करते हैं, जबकि दीन हमको ये कहता है कि एक ही चीज का मुतालबा बड़ी भारी चीज है, बस वो कर लीजिए, आप अकलदार ले लीजिए। अगर आपने रुपया दिया है और अगर आपने मकान दिया है तो फिर किराया ले लीजिए, मैं इतना ही कहा। हम किराए पर मकान उठाने का मामला हो, मुजारत हो, जमीनों को ठेके वगैरह पर देने का मामला हो, इन तमाम में ये फुकहा की, इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये देखती रहे कि कोई माशी अमल अब अखलाकी फसाद, आमतुन्नास की मसलियतों की बर्बादी, माशरे में अमूमी फसाद, जुल्म या इस्तेसाल का बायस तो नहीं बन रहा। ये देखना लाजमी जिम्मेदारी है। मकान से मुतल्लिक ये जिम्मेदारी और भी गैर मामूली हो जाती है। उसकी वजह ये है कि मकान बुनियादी जरूरियात है। सर छुपाने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी और जाने आने के लिए सवारी, इसको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इरशाद के मुताबिक इस्लाम ने बुनियादी जरूरियात है। इन बुनियादी जरूरियात में से कोई चीज अगर लोगों के लिए ये सूरत इख्तियार करती है कि आदमी के लिए किराए पर मकान लेना ही मुमकिन न रहे, किराए इतने बढ़ जाएं, या ये है कि इस तरह के और मसले पैदा होने शुरू हो जाएं और कोई मुतबादिल सूरतें और बेहतर ईजाद की जा सकती हो, तो इनमें से हर चीज को रोका जा सकता है। हमारे यहाँ लोगों की एक बड़ी गलती ये है कि वो इस तरह की तमाम चीजों को या तो अबदी तौर पर हराम करार दिलवाने पर तुले होते हैं या अबदी तौर पर हलाल करार दिलवाने पर तुले होते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो एक खास सूरत में जायज होती है, होने दीजिए आप, लेकिन हालात की तब्दीली उनकी सूरत बदल देती। अरब के जरी और अहरार लोग, आप गए, आपकी जमीन है, चलो मेरे साथ मामला कर लो, ठीक है, मैं यहाँ पे काश्त करूंगा, बीज बीज पानी तुम दोगे, आधी फसल तुम्हारी आधी मेरी, बराबर बराबर की सब रहे हो। क्या वाकई हमारे देहातों के मज़ारिन की सूरत भी यही है? इससे जो जागीरदारी का एक बेहतरीन निज़ाम कायम हुआ है वो वही है कि आप हदीस में से निकाले कि मज़ारत जायज़ है, लिहाजा ये भी जायज़ है। ये एक बेहतरीन जुल्म है, इसका खात्मा होना चाहिए। मज़ारत की वो सूरतें जब पैदा हो जाएंगी तो फिर उसको जायज़ करार देने के, इस उसूल को समझ लीजिए और इसकी रोशनी में किराया, मकान, मज़ारत सब चीज़ों पर गौर किया जा सकता है। इनमें से कुछ चीज़ें रोकी भी जा सकती हैं, उन पर पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं, ये इस्लामी हुकूमत कर सकती है। लेकिन जहाँ तक किराया, मकान और सूद का ताल्लुक है, उसका फर्क मैंने आपको बता दिया ही। जी आप पूछ रहे थे। असल में वो तो सरमायादारी निज़ाम का एक फसाद है। इस फसाद को अगर अल्लाह ताला हमको तौफीक दे तो हम बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह का दीन अगर गालिब हो और उसकी बताई हुई अक़दार और हदायत के मुताबिक आदमी अपनी अकल से काम लेकर एक माशी निज़ाम कायम करे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ये जो आपके यहाँ डिवैल्यूएशन है, ये तो असल में क्रशमसाजी सूद की है। जिस दिन ये बला जाएगी आपसे आप चली जाएगी, तो चली जाएगी तो ठीक है। अब जो आप कह सकते हैं कि हमारा नुकसान होता है, तो एक उसूली बात समझ लीजिए कि कर्ज देना एक नेकी। माहिरीन माशियात सिर्फ माशियात की मेज पर बैठकर मामलात पर गौर करते हैं। कर्ज देना एक नेकी। इस नेकी के नतीजे में असल आपसे मुतालबा क्या था? असल मुतालबा तो ये था कि अपने भाई की जरूरत आप पूरी करके घर बैठिए। आप वाजिबुल अदा रकम वापस ले रहे हैं, डिवैल्यूएशन के नतीजे में कम हो गई है, तो श्योर कीजिए कितनी मिल गई। खालिस दीनी नुक्ता नजर कर्ज के मामले में ये, इस नुक्ता नजर को अगर आप सामने रखते हैं तो फिर आपका जो कुछ नुकसान हुआ है वो आखिरत में 70 गुना पूरा हो जाए। और अगर ये नुक्ता नजर नहीं है तो मादी माशियात से मतलब पूछिए, फिर दीन से क्यों पूछते हैं? दीन तो माद और माश दोनों को मजबूर करना, जो यहाँ खो गया वहां मिल जाएगा, इस ईमान के साथ हम जीते। ये और क्या है? यानी आप आज एक आदमी को कहते हैं कि जी अगर आज आप ये टेप रिकॉर्डर मुझसे खरीदें तो ये 100 रुपए का है, और अगर आप इसके पैसे मुझको 1 साल के बाद देंगे तो ये 200 रुपए का है। ये क्या चीज? वही फर्क होता है जो सूद में और अपनी रकम वापस ले लेने में होता है। जब आप किसी आदमी को उधार कोई चीज देते हैं, इसके पीछे भी यही चीज होनी चाहिए दीनी लिहाज से कि आप अपने भाई के पास पैसे ना होने की वजह से उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं।
باقی یہ جو قسطوں کا نظام ہمارے علماء نے جائز قرار دے دیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اور ذرا 15 سال گزر جانے دیجیے، آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ بہادر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کسی معیشت کو آخری درجے میں برباد کر دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ اس سے جو مصنوعی خریداری پیدا ہوتی ہے، ہر آدمی لے آتا ہے اپنے گھر میں، ہاں میرے پیسے کٹتے رہیں گے۔ بھائی میں اس وقت مفصل تقریر نہیں کر سکتا، آج میں تھکا ہوا بہت ہوں، ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تنہا یہ قسطوں پر چیزیں لینے دینے کا نظام کہاں تک جا کر پہنچتا ہے۔ باقی یہ صحیح سود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ایک صاحب علم آدمی یہ کہا، اور افسوس ہے کہ یہ کہا کہ دکاندار بادشاہ ہے، چاہے تو آج آپ کو 100 روپے میں دے اور آپ ادھار لیں 400 روپے میں دے، دکاندار تو واقعی بادشاہ ہے، لیکن میں آپ کو بادشاہی سناتا ہوں جو اسلام میں قائم ہوتی ہے دکاندار کی۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صاحب کو کھجوریں کسی نے بھیج دی، ہو سکتا ہے کوئی حاجی سے صاحب آیا ہو تو کھجوریں انہوں نے بھیج دی ہو، باہر ایک ٹوکرا کھجوروں کا ان کو بھیج دیا۔ انہوں نے کھالی کچھ جتنی کھانی تھی، ان کو خیال ہوا بہت کھا لی ہے میں نے، تو میں یہ چل کے ذرا بازار میں بیچا تھا۔ کھجوریں منڈی سے نہیں خریدی تھی انہوں نے، وہاں جا کے انہوں نے کھجوروں کا بھاؤ تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 4 روپے کلو ہو، انہوں نے وہاں دو آنے بیچنی شروع کر دی۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ گھر تشریف لے جائیے، آپ جہاں بیچنی ہے تو منڈی کے بعد بیچیے، ورنہ جا کے کھا لیجیے، آپ ہمارے بازار کو برباد نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ دکاندار بادشاہ نہیں ہوتا اسلامی حکومت، اس کو ان حدود اور قیود کے اندر رہنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنی گھر کی کھجوریں کی وہ دو آنے نہیں بیچ سکتا۔ منڈی کے بھاؤ کو خراب کرنے پر حضرت عمر نے کہا میں کوڑا ماروں گا، اور نکل جاؤ یہاں اور اپنے گھر جاؤ اور جا کر کھا لو، بیچنی ہے تو ہماری منڈی کے بھاؤ پر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دو آنے گھر کھجور بیچ جائیں اور اس دن جو بیچارہ ایک چھابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھوکوں کر چلا جائے؟ یہ نہیں ہوتا۔ آپ دو چیزوں کا کیفیت مجموعی دیکھنا پڑے گا، ایک چیز جو ہے وہ کیا ممتا پیدا کرتی ہے، اس سے کیا خرابی ایک ہی ہوتی ہے۔ چیز کا مطالبہ بڑی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں اچھا پھر رہن پر جو آپ مکان لے لیتے ہیں اس کو استعمال کرنے کو آپ سود کیوں قرار دیتے ہیں؟ مکان دیا اس کی علت ہی یہ ہے کہ آپ نے کسی بھائی کو کوئی چیز دی ہے اور اب آپ اس چیز کے اوپر زیادہ پر مکان اٹھانے کا معاملہ جب آپ ادھار کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک گاڑی کی 100 روپے قیمت اس پر قرض ہو گئی، قرض پر آپ زیادہ پیسے لے رہے ہیں، سود اور کیا چیز ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، میں تو نہیں جانتا، باقی مجھے معلوم ہے کہ جو ہمارے علماء کا اس معاملے میں نقطہ نظر ہے جو وہ دلائل دیتے ہیں، میں آپ سے ایسا متفق نہیں ہوں۔ بربادی معاشرے میں عمومی فساد، ظلم یا استحصال کا باعث تو نہیں بنتا، یہ دیکھنا لازمی ذمہ داری ہے۔ مکان سے متعلق یہ ذمہ داری اور بھی غیر معمولی ہو جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مکان بنیادی ضروریات بریلوی حضرات کو اور بھی بہت سی چیزوں کا نہیں پتا وہاں پہ۔ پتا ہے وہ دعا نکال دیں گے تو آپ بتائیے روایت ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے، بس بعض لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا، تاریخی روایات۔ اور وہ یہ مسوخ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند اگر مشرقین مکہ تو بوتا نہ دیتے تو قیامت تک اس کی چمک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت میری نظر سے بالکل نہیں گزری، اور اب جب میں عرض کر رہا ہوں میری نظر سے نہیں گزری تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے تو حج کے دوران میں پڑھا ہی یہی کچھ ہے، تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ایسی کوئی چیز نہیں، البتہ روایات میں یہ ذکر آیا، یعنی حدیث کی روایات میں نہیں ہے، تاریخی روایات میں یہ بعض لوگ مکے کے بیان کرتے ہیں، بعض تابعین سے بھی ذکر ہوا ہے۔ نہیں ایسی کوئی چیز ہے وہ صحیح روایات کے اندر حضور سے منسوب روایات میں بالکل نہیں ہے۔ یہ تو پہلے سے روایت مطلب یہ ہے کہ اب یہ باتیں ان باتوں میں سے نا کہ جو مشہور باتیں ہیں، بھائی اتنی حیثیت ہے ان کی، حضور فرما دیتے تو ظاہر ہے کہ کوئی جرو نقص تصدیق ہو جاتی، تصدیق نہیں ہوئی، اس لیے ان چیزوں میں سے ہے کہ لا نصدق ولا نکذب۔ اور یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کی روشنی پہنچتی تھی یا یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یہ چیز سنت اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو انسان کی عقل کو معطل کرتے۔ میں جب کبھی نہیں گیا تھا تو اس وقت بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں نا کہ کعبے کے اوپر کبھی کوئی جانور بیٹ نہیں کرتا، اگر اب تو میں نے دیکھ لی لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ نہیں کرتا، تو میں یہی عرض کر دیا کرتا تھا، اگر شاید کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگا اس کا کوئی امکان بیٹ کرنی چاہیے جانور کو، اس کی وجہ یہ کہ یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے کہ ایک مستقل معجزہ ایسا قائم کر دیا جائے کہ جو عقل کو معطل کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ ایمان کے لیے جو آزمائش ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اس لیے اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ درایتاً صحیح نہیں۔
हुजूर से कोई बात होती तो मैं उस पर जरूर गौर करता, सर झुकाता, लेकिन ये रिवायत सारी। रिपीट करना चाह तुम्हें बतेरी में चाहते हो तुम्हें आज भी तुम्हें जब बैठा दुनिया का हज्जाज बिन यूसुफ और अब्दुल्ला बिन जुबैर दोनों में क्या फर्क था, ये एक पूरे लेक्चर का मौजू है। सवाल आपने उठा दिया है, अभी हज के मामला पूरे होने दीजिए। अब मैं कुछ इस मामले में ज़हरी तौर पर तैयार हूँ कि हमारी तारीख से मुतल्लिक बाल चीज़ों पर भी कुछ गुफ्तगू करूँ। ये तो इसका मतलब है कि मतलब हजाज जो खौफ में था खुदा का खौफ नहीं था जी, उन्हें मिल गया था बंदे तो उनको भी मिल गए थे खैर। वो तो बाद में तो खुद को फावड़ा मारा होता नहीं, वो असल में बड़ा करीब लहद वाक़या था ना, तो लोगों को ये मालूम हो चुका था कि अगर इसकी इस्लाह के लिए या किसी नेक नियति के साथ ये काम किया तो कुछ नहीं होता। अगर आप इस पर भी गौर करें ना कि हज्जाज बिन यूसुफ ने ये काम किया बाद में आकर 2 साल के, और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पहली मरतबे ये काम किया था। फर्क है ना दोनों बातों, एक खौफ उतर भी चुका होता है। ये जाननी चाहिए कि दीन के मामले में बहरहाल ये एक कतई उसूल है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, इसमें हम पाबंद हैं कि अल्लाह ताला के इरशाद की पैरवी करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत साबिता की पैरवी। यहाँ ये उसूल नहीं चल सकता कि अलअस्लु फिद्दीन अल-इबाह, ये दीन में असल चीज तो ये है कि हर चीज जायज है सवाए इसके कि उससे रोक दिया जाए। इसमें कोई शुबा नहीं कि मामलात के बारे में यही उसूल है, लेकिन जिस चीज को आप अल्लाह और बंदे का ताल्लुक कहते हैं, या जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि इसको करने से सवाब होगा, न करने से गुनाह होगा, या आप ये कहते हैं कि ये फर्ज है, या आप ये कहते हैं कि ये पसंदीदा चीज है, इन तमाम उमूर में हमारे पास इसके सिवा कोई जरिया नहीं है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के रसूल। और इसमें यही उसूल सही है कि हमको ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया या नहीं। अगर किया है तो वो बहरहाल दीन है, और अगर नहीं किया है तो वो बहरहाल बिदअत। इस दायरे में ये उसूल भी नहीं चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या गाड़ी थी, जहाज था, इसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं है। जब आप गाड़ी पर सवार होते हैं, जहाज पर सवार होते हैं, तो हरगिज़ आपके वहम गुमान में भी ये बात नहीं गुजरती कि आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं या सवाब का काम कर रहे हैं, या ये काम करने के नतीजे में आपको अल्लाह के यहाँ कोई अजर मिलेगा। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो जिंदगी की वो चीजें हैं कि जिनमें इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, उसके जरिए से वो कायनात के उसूलों को समझता है, अपने लिए नौ बनौ चीजें तख्लीक करता है। ये कुरान मजीद का मौजू ही नहीं है कि वो इनमें मुदाखलत करे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब ही नहीं है कोई। इसी से ये हमारे यहाँ एक फितना पैदा होता है। लोग ये ख्याल करते हैं कि कुरान मजीद क्योंकि अल्लाह की किताब है, इसलिए इसमें इंसान के चांद पर पहुंचने का जिक्र भी होना चाहिए, इसमें एटम बम का जिक्र भी होना चाहिए, इसमें अगर कोई और चीज ईजाद होनी है तो उसका जिक्र भी होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह जान लीजिए कि कुरान मजीद इनमें से किसी चीज के लिए नाज़िल नहीं। ये सब चीजें इंसान की अकल पर मबनी है, और वो क्योंकि अल्लाह से ये नेमत लेकर आया है, इसको इस्तेमाल करके नए नए इंकशाफात करता है, चीजों को पाता है, छोड़ता है, तरक करता है, इख्तियार करता है। इल्म इसी तरीके से तरक्की कर रहा है, और ये इल्म भी एक मुसलमान के लिए नागुज़ीर है कि वो इसको हासिल करे। इस इल्म का ताल्लुक हमारी माश से है। कुरान मजीद हमें वो हिदायत देता है जिसका ताल्लुक हमारी माश। हमको अल्लाह ताला की सिफात का सही इल्म वो बताता है, अल्लाह के कवानीन का सही इल्म वो बताता है, हमें ये वो बताता है कि तुम यहाँ क्या करोगे और उसका नतीजा तुम्हारे हक में अच्छा निकलेगा, और क्या करोगे तो उसका नतीजा बुरा निकलेगा। ये कुरान का मौजू, कुरान मजीद का मौजू ये नहीं है कि वो आपको ये बताए कि आप किस दर्जी से कपड़े सिलवाएं और उसकी वजह पता क्या होनी चाहिए। उसमें अगर कोई अखलाकी खराबी होगी तो उस पर तंबीह कर दे। यानी जिन चीज़ों में वो मुदाखलत करता है वो या तो वो है कि जिनको आप माबादित तिबियाती हक़ाइक़ कहते हैं, यानी मेटाफिजिकल रियलिटी, और या फिर अखलाकियात। बाकी तमाम अमूर में उसकी मुदाखलत बहुत जुज़वी होती है। माश से मुतल्लक, सियासत से मुतल्लक वो चंद अखबार बता देगा आपको, और फिर ये कहेगा कि इनके अंदर रहकर आप अपनी अकल की रोशनी में जो निज़ाम चाहे बना लीजिए, और जिस तरीके से चाहे रही उसमें बस 4 कार्नर्स मुतय्यन कर देगा। आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं,
ان حدود میں رہ کر آپ نے جو کام کرنا ہے انجام۔ تو اس وجہ سے جہاں تک اللہ اور بندے کے تعلق کا معاملہ ہے اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ کہیں کوئی چیز بدعت کی صورت اختیار نہ کر، اس لیے کہ اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی بہت غیر معمولی ہے کہ جس آدمی نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی اس نے ایک بدعت ایجاد کی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بہرحال ہر گمراہی جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ لوگ جمعے کے خطبوں میں اکثر سنتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ من حدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس آدمی نے ہمارے اس دین میں ادنا درجے کی بھی کوئی تبدیلی، ترمیم، اضافہ کیا تو وہ مردود قرار پائے گا۔ یہ بات اصولی طور پہ بالکل درست ہے۔ اگر میں بھی اپنی طرف سے کوئی دین ایجاد کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اور قرآن مجید کا یہ اعلان باطل ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ کا دین کامل ہو گیا، اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، اس میں اب کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور اللہ نے اسی دین کو اب پسند کیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس معاملے میں اپنی طرف سے میں کوئی لام لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں در حقیقت اس کو ناقص قرار دے رہا ہوں، اور کوئی کمی رہ گئی ہے جس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ گوناگون پہلوؤں سے یہ نہایت ہی بدترین حرکت ہے جس کا ارتکاب کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ دین کے معاملے میں حد درجہ احتیاط برتنا پڑتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کیا چیز ثابت ہے۔ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ارادہ کر کے نماز کے لیے مسلح پر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ ارادہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے، امید ہے 4 نہیں پڑھ ڈالیں گے، اور امامی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں رخ دوسری جانب نہیں کر لیں گے، اور قبلے کی طرف توجہ جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے کر ہی لی ہے، کہنے سے نہیں ہو جائے گی۔